حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم نے محمد کو برکت والا بچہ نام رکھ دیا کیونکہ اس کی برکتیں اتنی تھی. قحط کا زمانہ ہے, قحط سالی ہے, میری بکریاں چرنے جاتی ہیں, ان کے پیٹ بھی بھر جاتے ہیں, ان کے تھن بھی بھر جاتے ہیں. تو سارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں اپنے چرواہوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر اپنے بچوں کو, ابو زویب کی بیٹی کے جانور جہاں چرتے ہیں وہاں کیوں تم جانور نہیں چراتے؟ یعنی حلیمہ کے جانور جہاں چرتے وہاں لے جا کے چرایا کرو. تو وہ لوگ جانور وہاں لے کر آتے. اب دونوں بکریاں ساتھ ساتھ چرتی, حلیمہ کی بھی اور گاؤں والوں کی بھی. حلیمہ کی بکری کا پیٹ بھر جاتا اور گاؤں والوں کی بکری بھوکی رہ جاتی. تو حلیمہ کہتی یہ سب برکت تھی آمینہ کے لال کی, آمینہ کے لال کی سب برکت تھی. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے, کیسا ہمارا نبی ہے, اپنے نبی کی شان کیسی ہے. حلیمہ کہتی ہے جب کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے بکری لے کر کے آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بکری پر پھیر دیتے, وہ بکری فوراً اچھی ہو جاتی. جب کوئی بچہ بیمار پڑتا اس بچے پر ہاتھ پھیر دیتے. کس کا؟ ابھی نبی 2 سال کے نہیں ہوئے ہیں, ننھے سے پیغمبر کا ہاتھ جب بچے پہ پھیر دیتے بچے کو شفا مل جاتی. اور پھر حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی, اور بچے جیسے مہینوں میں بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دنوں میں شعور پاتے تھے. اللہ کے حبیب کبھی بستر میں پیشاب یا پاخانہ نہیں کرتے تھے, ان کا سطر کبھی کھلتا نہیں تھا. حلیمہ کہتی ہے جب میں ان کو جھولے میں ڈال دیتی تو جھولا ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا لیکن جھولا ہلتا ہوا نظر آتا. آقا نے خود بیان کیا ہے, شارح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ میں جب جھولے میں ہوتا تو فرشتے مجھے جھولا جھلانے کے لیے آتے. میں چاند سے باتیں کرتا رہتا, چاند مجھے بہلایا کرتا, وہ مجھے رونے نہیں دیتا. آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں اس کے آنگن میں جھولے میں لیٹا ہوتا, جب چاند عرش کے پاس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیا کرتا. ارے میرے نبی کا بچپن اتنا پیارا ہے. اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بھنڈی بازار کی غیر معتبر لکھی ہوئی پریس میں چھپی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے. یہ امام قسطلانی شارح بخاری جیسے محدث نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں حلیمہ کے جھولے میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا. ارے جب نبی کا بچپنا اتنا پختہ ہے کہ وہ چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتے ہیں, اگر آج میلاد کا اجتماع یہاں ہے تو کیا مدینے والا مصطفیٰ اس کو سن نہیں سکتا؟ حضور اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اللہ اکبر. یہ اپنے نبی کی شان ہے, یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس کہتے ہیں حضور سید عالم جب جھولے میں ہوتے, انگلی اٹھی ہوتی, ادھر انگلی جھولا جھولتا نا, جھولا ہلتا نا, ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا, ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا. بار بار اس کو بیان کیا جا چکا ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, بس امام کا شعر اصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں. چاند چھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور کا. مالیگاؤں والوں تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو مجھے یقین ہے, لیکن اگر آپ کو برا نہیں لگے تو بس ایک جملہ تم سب کو تحفتاً کہنا چاہتا ہوں. جو نبی کو کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح بشر ہیں, ہم کہتے ہیں ذرا جھولے کی رپورٹ لے لے پیارے, ذرا 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 جھولے کی رپورٹ لے لے کہ تیرا حال کیا تھا جھولے میں. نادان جب ماں جھولے کے پاس پہنچتی تھی برا نہیں لگے تو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کے جھولے کا حال یہ ہے, خدا کی قسم میرے نبی کے جھولے کا حال یہ, انگلی ادھر ہوتی ہے. دیکھیے میں بات نہیں کرتا لیکن چونکہ جب تک رات کا اندھیرا نہ بتاؤں دن کا اجالا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا, اس لیے جب تک کہ میں تمہیں تاریکی نہ بتاؤں اجالا تمہیں پتہ نہیں چل سکتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو کہتا ہے نبی میری طرح بشر ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ نہیں کہتے, آپ بہت اچھے لوگ ہیں, آپ کب کہیں گے؟ آپ تو مومن ہو نا, آپ تو ابا کو اپنی طرح نہیں کہتے, آپ نبی کو اپنی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا جدھر چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا, اشاروں پر کھلونا نور کا. نبی نور ہیں تو ان کا کھلونا بھی نور کا تھا. ہمارے بچے مٹی کے برتن سے کھیلتے ہیں, اب تو مٹی کے برتن بھی ختم ہو گئے, وہ گاڑی سے, پلاسٹک کی گاڑی سے کھیلتے, خدا جانے کیا کیا چیزوں سے کھیلتے ہیں, لیکن میرا نبی چاند سے کھیلتا ہے. نبی کا کھلونا چاند ہے.
ہے. اللہ اکبر. اب حلیمہ سعدیہ سے سنو, سبحان اللہ, اپنے نبی کی عظمت. اب دل میں جتنی جائز تمنائیں لے لو, کیونکہ میں نبی کا بچپن بیان کر رہا ہوں, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, مدینے والے مصطفیٰ سنہری جالیوں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو چاند کے سجدے کی آواز سن سکتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی آواز سن رہے ہیں, میرے آپ کے جذبات سن رہے ہیں, میرے آپ کے دل کی آواز سن رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, اگر یقین کے ساتھ احترام نبوت میں یقین کامل لے کر کے اگر دل میں نیت لے لو, اللہ کی عزت کی قسم تمہاری ہر مراد پوری ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ آدم نے جب نام محمد لیا ہے تو آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. جب یوسف نے نام محمد لیا ہے تو مصر کے جیل خانے سے نکال کر انہیں مصر کے تخت پر بٹھایا گیا ہے. جب یونس نے نام محمد لیا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر حضرت یونس کو اللہ اکبر نینوا کی سرزمین پر پہنچایا گیا ہے. یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. حضرت نوح کی کشتی اسی نام کے صدقے کنارے لگی ہے. ہاں ہاں, حضرت ابراہیم پر نارے نمرود جو گلزار ہوئی ہے اسی نام کی برکت سے. آؤ آؤ, اب میں اسی آقا کی زندگی پڑھنے لگا ہوں, اسی سرکار کا ذکر کرنے لگا ہوں. آئیے, اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ایک دن یہ ہوا کہ میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی. بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. اس بات کو کس نے لکھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھا. اللہ اکبر. بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. کہتی ہیں کہ میں بچے اپنے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہے. اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام آقائے کریم کو گود میں لے کر بیٹھی ہے. حلیمہ تو گود میں ایک بچہ نہیں بلکہ عرش کی زینت لے کر بیٹھی ہے, فرش کا وجود لے کر کے بیٹھی ہے, کائنات کا خلاصہ لے کر کے بیٹھی ہے, قرآن ناطق لے کر کے بیٹھی ہے, رحمان کی امانت لے کر کے بیٹھی ہے, کونین کا پیغمبر لے کر کے بیٹھی ہے, عرش کا تارا لے کر کے بیٹھی ہے, نبیوں کا امام لے کر کے بیٹھی ہے, امام الانبیاء, امام الاسفیاء, سید الصالحین, سید الساجدین. ہاں ہاں, تو اسے لے کر کے بیٹھی ہے جو صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے. حلیمہ قیامت تک کی عورتیں گود میں قرآن لے کر کے بیٹھے گی. حلیمہ تو صاحب قرآن لے کر کے بیٹھی ہے. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ. کہتی ہے میں ننے سے ابھی 2 سال کے نہیں ہوئے, ننے سے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہوں. بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے. ایک بکری کی توجہ محمد کی طرف ہو گئی. وہ بکری ریوڑ سے نکلی اور آنے کے بعد اپنا منہ حضور کی پیشانی کے قریب کیا, حضور کی پیشانی چوما اور اس کے بعد حضور کو سجدہ کیا. دوڑتے ہوئے ریوڑ سے جا کر کے مل گئی. بکری کو بھی پتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے, تعظیم رسول کیا ہے. لوگوں, اگر آج کوئی محروم یہ کہے کہ معاذ اللہ ہم نہیں جانتے, تو کیا میرے بھائی تیرا دماغ بکری سے بھی چلا گیا, تیرا دماغ جانور سے بھی چلا گیا. ہائے ہائے, تجھے انسان کہلانے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حلیمہ کہتی ہے میں دودھ پلاتی رہی اور اسی دودھ پلانے کے ایام میں پھر وہ پیر وہ کبھی جو ہے گھٹنوں کے بل چلنے لگے. جب وہ گھٹنوں کے بل چلتے نا, قربان جائیں, اللہ نے محبوب کو گھٹنوں کے بل کیوں چلایا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا, ڈائریکٹ آسمان سے اتار دیتا, تو ایک ننھا سا دودھ پیتا بچہ کہتا اللہ تو نے تو کہا کہ نمونہ ہے, میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ کیونکہ جوانوں کے لیے نمونہ ہے, عمر دراز والوں کے لیے نمونہ ہے, میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ میرے اللہ نے کہا نہیں میرے بندو, میں تمہیں محروم نہیں کروں گا, آمنہ کے شکم میں رکھوں گا تاکہ شکم میں رہنا بھی نمونہ ہو جائے. حلیمہ کی گود میں دیا جائے گا تاکہ گود میں آنا بھی نمونہ ہو جائے. گھٹنوں کے بل چلاؤں گا تاکہ جب بچے اس طرح چلیں گے تو تمہارے نبی کی ادائیں تمہارے سامنے تازہ ہو جائے گی. قربان جائیں, اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہیں جب میں گود میں لے کر انہیں نکلتی تو بادل سر پہ سایہ کرنے لگتا, بادل سر پہ سایہ کرتا. حلیمہ کہتی ہے یہی ہوا. ایک دن ایسا ہوا قحط سے لوگ تنگ آ گئے, قحط سے لوگ پریشان ہو گئے, دھوپ ہٹتی نہ تھی, لوگ مرنے والے تھے اور جانور تو مر رہے تھے اور کھیتیاں تو تباہ ہو چکی تھی. کسی نے کہا اے بی بی حلیمہ ہم پہ رحم کر, یہ جو برکت والا بچہ لائی ہے ذرا اس کے ذریعے سے کچھ جو ہے وہ بارش کا انتظام کر, میرے نبی کا معصوم بچپن. حلیمہ کہتی ہے جب انہوں نے کہا حلیمہ بارش کا انتظام تو کر, کہتی ہے میں گود میں لے کر محمد کو نکلی, میں گود میں لے کر محمد کو نکلی اور عرض کی میرے اللہ چونکہ حلیمہ عیسیٰ
عیسائی تھی. حلیمہ کہتی میرے اللہ اس محمد کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما. کہتی اتنا کہنا تھا, کالی کالی گھٹائیں گھرائی ہے اور بارش کا نزول ہو گیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بس وقت ختم ہونے جا رہا ہے, لیکن اب ذرا دل میرے قریب لائیے اور میری باتوں کو سنیے, غور سے سنیے. میرے نبی کی شان کیا ہے, میرے نبی کا مقام کیا ہے. حلیمہ کہتی ہے پھر لوگ گھروں میں برکت ہو گئی, گھر بھرنے لگے. اسی ایام میں ایسا بھی ہوا, وہ 2 سال کے ہو گئے نا, وہ 2 سال کے ہو گئے. تو یوں ہوتا کہ میری بیٹی شیما کہتی امی بھائی کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, ایک کام کرو بکری میں چرانے جاؤں تو ان کو بھی میرے ساتھ بھیجا کرو. میں نے کہا نہیں بیٹی نہیں, یہ بڑی عظیم امانت ہے, جانور اسے تکلیف پہنچائیں گے, جانور اسے جو ہے وہ مشقت میں ڈال دیں گے. شیما کہتی نہیں امی جان, جانور تو اس کے منہ چومتے ہیں, جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں, اس لیے جب ہم اسے لے کر کے جاتے ہیں تو ہمارے کام آسان ہو جاتے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب میری بیٹی شیما میرے بکریوں کے ساتھ حضور کو لے جاتی. حضور بکریاں لے کر کے جاتے, جب بکریاں لے کر کے جاتے نا, اور لوگ بکریاں لے کر کے جاتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر بکھرتی تھی, لیکن جب حضور بکریوں کے ساتھ جاتے تھے تو بکریاں جو ہے وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور بکریاں چرتی بھی تھی. جنگل کے درندے حضور کی بکریوں پہ پہرا دینے کے لیے بیٹھتے تھے. امام قسطلانی لکھتے شیر درندے, نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ کھائے, نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ لے جائے. شیما کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ حضور کی طبیعت علیل ہو گئی, تو حضور 3-4 دن تک کے بکریوں کو لے کر جنگل میں نہیں آئے. جب نہیں آئے نا تو ایک بھیڑیا آیا جو ہمیشہ پہرے دیتا تھا, آیا بکری اٹھا کے لے کے بھاگا. تو جس وقت یہ شیما جو حضور کی رضائی بہن ہے, رضائی بہن کا مطلب دودھ پیتی بہن, یعنی دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی, یہ دوڑتے امی غضب ہو گیا, کیا ہوا, ہماری بکری بھیڑیا لے گیا. حضور بستر پہ تھے, سرکار ماتے چل تو کون لے گیا. حلیمہ نے کہا او بچے, بھیڑیا کو تو جانتا ہے کون ہوتا ہے بھیڑیے, بچے تو جانتا ہے بھیڑیا کون ہوتا ہے. ارے بھیڑیا تو بکریوں کو بھی نگلتا ہے, انسانوں کو بھی حملہ کرتا ہے, تو کہتا ہے چل تو. میرے رسول نے کہا امی میرے اللہ کی قدرت دیکھ, کہا چل تو. شیما کے ساتھ ساتھ چلے. حضور چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, ننھے سے پیغمبر نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا, کہا او جنگل کے بھیڑیوں ادھر آؤ اور میری امی کی بکری لا کر واپس کرو. بھیڑیے بکری کو مہمان بنا کے لے جاتے ہیں کہ گدے پہ بٹھائیں, تخت پہ بٹھائیں. بولیے بھائیو, یہ کہنا جنگل جا کے کہ میری ماں کی بکری واپس کرو, اور بکری واپس کرنے والے بھیڑیے. ارے جو بہت سخت دل ہوتا ہے اسی کو تو بھیڑیا کہتے ہیں. وہ کسی کی رعایت کرنے والا کی چلو چل کر کے اس کو پالیں گے, بکری بھیڑیے پالنے لے جاتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے, نبی کا بچپن سننے آئے ہو. میرے نبی فرماتے اے بھیڑیوں, میرے نبی کی امی کی بکری کون لے گیا, واپس لاؤ. جب بھیڑیے نکل کر کے آئے, بکری سامنے رکھی, زخمی بھی نہیں ہوئی تھی بکری. سرکار نے بکری حوالے کی, اور یہ منظر حلیمہ دیکھ رہی ہے, شیما دیکھ رہی ہے, حارث دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے. اب تک تو یمن والا برکت والا بچہ جسے سمجھتے تھے یہ تو حاکم بھی ہے جنگل کا, اور اس کی حکومت بھیڑیوں پر بھی چلتی ہے. اور آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا, میری ماں کی بکری لے گئے. تو ایک بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی, اس نے زبان حال سے کہا او پیارے پیغمبر, جب تو بکریاں لے کر کے آتا تھا بکریوں کے بہانے ہم تیری زیارت کر لیا کرتے تھے. جب 3 دن تک کے آقا تو نہیں آیا تو ہم نے سوچا کہ بکری لے جائیں گے, حضور ماں کی محبت میں ضرور تشریف لائیں گے, بکری دے کر کے پیارے مصطفیٰ کی زیارت کر لیں گے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے, گود میں عالم شباب, حال شباب کچھ نہ پوچھ. ارے جس کا بچپن ایسا ہو. اب میں اختتام کی طرف جاتا ہوں اور نبی کی یتیمی کی بیان کرتا ہوں. یہ سارے مناظر دیکھے, ایک منظر جو حلیمہ کو دہلا دینے والا تھا وہ یہ تھا. حضور ایک دن بکریوں کے ساتھ تھے, شیما جو بیٹی تھی جناب حلیمہ کی. تو ہوا یوں کہ کچھ لوگ پہاڑ سے نیچے آئے,
پہاڑ سے نیچے آنے والے جب نیچے آئے انہوں نے حضور کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد زمین پہ لٹا دیا. جب زمین پہ لٹایا ہے تو شیما یہ منظر دیکھ کر کے بھاگی, اور یہ منظر دیکھ کر کے جناب عبداللہ جو حضور کے رضائی بھائی تھے وہ بھی بھاگے. کیوں بھاگے؟ کیونکہ انہوں نے پکڑ کر زمین پہ, توجہ فرمائے بہت خاص عنوان پہ آج گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو ان لوگوں نے حضور کو پکڑ کے زمین پہ لٹایا اور جیسی انگلی کا اشارہ کیا تو حضور کا سینہ انہوں نے پھاڑ کر کے رکھ دیا. یہ دونوں بھاگتے گئے. ماں غضب ہو گیا, ہمارا جو مکی بھائی محمد ہے اس کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا. جب حلیمہ بھاگتے بھاگتے آئی تو کیا دیکھا؟ حضور کھڑے تھے, مسکرا رہے تھے. بیٹے کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں, وہ کچھ لوگ آئے تھے اور آ کر انہوں نے میرا سینہ چیرا, سینہ چیر کر کے میرا دل نکالا اور اس کو دھویا اور دھو کر کے پھر اندر رکھ دیا, اور جب ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ پھر برابر ہو گیا. جب ہٹایا کپڑا تو جیسے ٹانکے لگے ہوتے ہیں ویسے نشان موجود تھے. ایک خاص بات, انسان مرتا کب ہے؟ انسان مرتا کب ہے؟ جب اس کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. یہی ہے نا, کہتے ہیں ہارٹ اٹیک آیا. حضور کا بچپن ہے, ابھی 4 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے, فرشتوں نے دل نکال کر کے دھویا. حضور کا دل باہر ہے اور حضور زندہ ہے. اسی لیے نبی دل کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے اور نبی روح کے بغیر بھی زندہ رہتا ہے. نبی کی روح نکلنے کے بعد بھی نبی زندہ رہتا ہے, اور نبی کی روح ایک لمحے کے نکلتی ہے پھر بعد میں داخل کر دی جاتی ہے. نبی اسی لیے زندہ ہے. یہ واقعہ دیکھ کر کے حلیمہ تو بالکل پریشان ہو گئی. حارث نے کہا حلیمہ یہ بچے پر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا, سحر ہو گیا ہے, اس کو جلدی سے واپس کر دو, یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا ورنہ. یہ لوگ لے کر کے گئے, واپس کر دی. حضرت آمنہ نے پوچھا حلیمہ اتنی ضد کر کے لے گئی تھی, اتنی جلدی کیوں لائی؟ بتا کیا بات؟ کہا نہیں بس ہم نے خدمت کر لی. کہا نہیں کچھ تو ہے. تو تب حلیمہ نے بہت ضد کے بعد بتایا کہ اس کا سینہ چیرا گیا, نکال کے دل دھویا گیا, ڈالا گیا, تو میں نے سوچا کہ اس کو آسیب ہو گیا, معاذ اللہ جنات کے اثرات اس کو ہو گئے. تب حضرت آمنہ نے کہا حلیمہ کیا بک رہی ہے تو, میرے بیٹے کو کبھی آسیب اور جنات کا اثر نہیں ہو سکتا. سن, جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا نا 4 مہینے کی حمل کی شکل میں, تو اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی میرے پیٹ سے, پتھروں سے آواز سنتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے بچے پہ جنات اثر نہیں کر سکتا. میرا بیٹا وہ ہے جس کی پیدائش کے وقت میں نے اس کے نور میں ملک شام کے محلات دیکھے ہیں. حلیمہ تو چلی گئی. اب حضور میری امی, حضور علیہ السلام ان کی امی کے ساتھ سیدہ آمنہ کے ساتھ رہنے لگے. کیا وہ مقدس ماں ہے؟ حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی. بس اب اسی پہ گفتگو ختم ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو آئندہ سال ہم سیرت کا پورا ہفتہ منائیں گے اور حضور کے زندگی کے ہر سال پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آپ دعا کریں. حالانکہ وقت تو بہت قلیل رہتا ہے باہر کے لیے. حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا حکم آج کل زیادہ ہے, تو میں خود 2 دن کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس کے بعد مجھے پھر سفر پہ روانہ ہونا ہے. لیکن آپ دعا کریں کہ ہمیں آئندہ سال ہفتہ مل جائے. حضور کے ایک سال پہ گفتگو ہوگی, لیکن چرا کر نہیں. جو پسند آئے رکھ دیا, جو نہ پسند ہو چھوڑ دیا. نبی کی زندگی کا ایک سیکنڈ ہمیں پسند ہے, اس لیے کہ حق تو غلاموں کو ہے, حق تو غلاموں کا بیان ہم چھپاتے نہیں ہیں. اس لیے کہ ارے ہمارا نبی شان والا ہے, ہم تو دکھاتے ہیں تاکہ سب جان لے کہ شان والا ہے. ہمارے مجدد نے جو کہا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.